مسلمین کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اس حیثیت سے آپ اس پہ ہم ایمان لائیں گے کہ اس قرآن میں جو اللہ نے پیغمبر کے اوپر نازل فرمایا تھا، نہ کوئی ایک حرف کم ہوا ہے، نہ اس میں ایک حرف کا اضافہ ہوا، یعنی اس حیثیت سے یہی قرآن جو اس وقت تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہے، یہی اللہ نے پیغمبر پہ کیا فرمایا تھا، نازل فرمایا۔ یہ آپ ذہن رکھیں۔ تو اس سلسلے میں جو کچھ کل میں نے عرض کیا، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید قرآن مجید میں کچھ کمی ہوئی، سمجھ آ گیا، یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ان روایتوں کی سند نہایت غیر معتبر ہے، اسناد غیر معتبر ہے، چاہے وہ شیعہ کتب میں ہوں، چاہے وہ اہل حدیث کی کتب میں ہوں، ہر وہ روایات جس سے قرآن مجید میں تحریف کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کی اسناد غیر معتبر ہے۔ ان کو بنیاد بنا کر کہ قرآن مجید کے بارے میں شبہ پیدا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات آپ مسلماً اپنے دل و دماغ میں رکھیں۔ ایک چیز تو اس سلسلے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں جو تحریف کا شبہ پیدا ہوا، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ قرآن مجید میں جو تحریف کا شبہ پیدا ہوا، اس کا سرا جا کر ملتا ہے جمع قرآن کے اس فارمولے پر کہ جو لوگوں نے، یا خاص طور پر، یہ آپ ذہن میں رکھیں، خاص طور پر اہل سنت کے ہاں اصحاب اور خاص طور پر خلفائے ثلاثہ کے فضائل کو بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا تاریخ میں کہ قرآن پیغمبر کے دور میں ترتیب نہیں دیا ہوا تھا، پیغمبر کے دور میں قرآن جمع نہیں تھا، اور پیغمبر ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ پھر صحابہ اکرام میں خاص طور پر خلیفہ اول کا اس میں نام آتا ہے، پھر اس کے بعد خلیفہ سوم کا نام آتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو جمع کر کے امت پر بڑا احسان کیا۔ اگر وہ قرآن کو جمع نہ کرتے تو قرآن کی صورتحال سابقہ کتب آسمانی سے کچھ مختلف نہ ہوتا، یعنی اس کے اندر بھی وہیں کچھ ہوتے جو سابقہ کتب آسمانی کے ساتھ ہوا ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں نہ ہوتے۔ یہ محضاً اس بات کو ذہن میں رکھیں، ان خلفاء کی شان کو بڑھانے کے لیے ایسا کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے، آپ اس بات کی طرف دھیان رکھیں، یہ تحریف قرآن کے جتنے شبہات پیدا کیے گئے، اس کی بیس اور بنیاد بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ قرآن پیغمبر کے دور میں جمع ہی نہیں تھا، اس کی وجہ سے شبہ پیدا ہوا۔ دیکھیں، میں آپ قرآن مجید کی ایک آیت کی جو میں نے ابھی تلاوت کی، جس میں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آیت کا ترجمہ یا مفہوم یہ ہے، کہہ دو اے میرے پیغمبر کہ اگر جن و انس مل کر بھی اس قرآن کی طرح کوئی لانا چاہے، لا یأتون بمثلہ، اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اس قرآن کی طرح کوئی کتاب بنانا چاہے تو نہیں بنا سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا،
چاہے وہ اس کام کے لیے ایک دوسرے کی پشت پناہ ہی کیوں نہ بن جائیں، ایک دوسرے کی مددگار ہی۔ بہت ساری آیتیں اور بھی ہیں اس قسم کی۔ مثلا قرآن مجید کی بعض آیتوں میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تمہیں اگر شک ہے اس بات پر کہ جو ہم نے اپنے بندے کی طرف نازل کیا ہے تو تم بھی اس طرح کوئی بناؤ۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی اس طرح کی کوئی آیتیں بناؤ۔ بعض آیتوں میں یہ چیلنج کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی قرآن لاؤ، بعض آیتوں میں یہ کہا گیا ہے اس طرح کی کچھ صورتیں لاؤ، بعض آیتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی آیتیں بنا کے لاؤ۔ قرآن نہیں بنا سکتے، مثلا صورتیں بنا کر لاؤ، وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کچھ آیتیں، اس طرح کی کلمات، جملے جسے آپ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ قیامت تک کے انسانوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھو، قرآن معجزہ، اس کے الفاظ معجزہ، اس کا نظم معجزہ، اس کی ترتیب معجزہ، سمجھ آ گیا؟ اس کا ایک ایک لفظ معجزہ، اور جس جگہ پر کوئی لفظ ہے اس جگہ پہ ہونا بھی معجزہ ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھو، ہر اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اگر قرآن معجزہ ہے تو معجزے کا کوئی جز بھی کسی غیر معصوم سے سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھو، یہ کام محضاً یا خدا کا ہوتا ہے یا خدا کے پیغمبروں کا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ معجزے کا تعلق غیر معصوم سے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو کلیئر بات ہے نا۔ ہاں، معجزہ کبھی غیر معصوم سے صادر ہوتا ہی نہیں ہے۔ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جس سے عامت الناس، عام طور پر عادتاً لوگ اس سے کیا ہے؟ عاجز ہے۔ ایسا کام عام لوگ کر ہی کہتے، معجزے کا معنی یہی ہے، ایسا کام جس سے عام لوگ کرنے سے عاجز ہو، عام لوگوں کی بس میں نہ ہو، وہ صرف معصوم یا نمائندہ خدا ہی کر سکتا ہو، اس کام کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ شبہ پیدا کیا گیا ہے کہ پیغمبر کے دور میں نعوذ باللہ قرآن ترتیب میں نہیں تھا، قرآن ترتیب میں نہیں تھا تو قرآن نے یہ کیوں کہا؟ اب آپ دیکھیں، یہ جو میں نے کل کہا تھا نا، قرآن کے تحریف کے حوالے سے، تحریف کسی چیز میں اضافہ ہو جائے تو بھی تحریف ہے، ایک چیز میں کمی کا قائل ہو جائے تو بھی کیا ہے؟ تحریف ہے۔ تحریف کی ایک اور صورت ہے، وہ ہے رد، ترتیب میں رد و بدل، الفاظ میں کمی یا اضافہ کیے بغیر آپ کہیں یہ آیت ادھر تھی ادھر آیا، ترتیب جسے کہتے ہیں، ترتیب میں رد و بدل ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ آیت اس کے ساتھ مربوط ہونا، مثلا ابھی جو میں نے آپ کو 3 باتیں کی، مثلا بعض آیتوں میں ہے کہ قرآن کی ایک اس طرح کا کوئی قرآن لاؤ، ایک چیلنج کیا، پھر کہا اس طرح کی کچھ صورتیں لاؤ، اگر یہ، پھر کہا اگر وہ نہیں تو پھر اس طرح کی کچھ جملے جسے آیت کہتے ہیں وہ لاؤ۔ ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ پہلے یہ چیلنج کیا اس طرح کا کوئی قرآن ہو، ترتیب تو یوں ہونا چاہیے نا، عام ذہنی طور پر، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو کچھ صورتیں لاؤ، وہ نہیں کر سکتے تو کچھ آیتیں لاؤ۔ عام مفہوم میں ترتیب یوں بنتا ہے، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو، قرآن میں ایسا اس ترتیب سے نہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں شاید ترتیب پیغمبر پہ اتارا اس طرح سے ہو جیسے میں نے شاید آپ کو مفہوم بتایا، بعد میں نعوذ باللہ لکھنے والوں نے اس کو پھر سمجھ آ گیا، مثلا کہا ہے سورہ لاؤ، قرآن کو بعد میں تذکرہ آتا ہے، سورہ کا تذکرہ پہلے، اس طرح کی کوئی سورہ لاؤ، اس کا سورہ لانے کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے، یا بس اوقات ایسے بھی ہیں ایک آیت لاؤ، آیت کا تذکرہ پہلے ہے، پورے قرآن کا بعد میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ شبہ
بعض آیات کی جو عام لوگ اپنے فہم کے اعتبار سے ایک ترتیب بناتے ہیں، جو قرآن میں اس ترتیب سے نہیں پاتے، وہ پھر ایک سوچ پیدا ہوتا ہے، شبہ پیدا ہوتا ہے، شاید یہ آیت اس طرح سے ہو، بعد میں لکھنے والوں نے یاد رکھا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کے اوپر اتارے جانے والے معجزات میں سب سے قوی، سب سے مضبوط اور سب سے قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے یا نہیں؟ ہاں۔ اس کے اندر کسی طرح کا ذرہ بر کا شبہ پیدا ہو جانا اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہے، جسے کہتے ہیں بہت بڑا نقصان، بہت بڑے نقصانات کا باعث ہے، سبب ہے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اصل بنیاد جہاں سے قرآن مجید کے اندر تحریفات کا شبہ پیدا ہوا، اس کی بیس اور بنیاد چاروں طرف سے اگر آپ ایک مرکز پہ جمع کرنا چاہے، وہ ہے جمع قرآن کا وہ نظریہ جس میں مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ قرآن پیغمبر کے بعد اصحاب پیغمبر نے ترتیب دی، جبکہ ہمارا عقیدہ اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جمع کرنا، قرآن مجید کی آیتوں کی ترتیب، یہ سوائے پیغمبر اور وحی الہی کے علاوہ کسی غیر معصوم کے ہاتھ کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، کسی کی بس میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب کچھ اب یہاں پہ جو لوگ اہل تشیع میں سے جو بعض حضرات تحریف قرآن کے قائل ہوئے ہیں نا، وہ بھی بنیادی طور پر بیچارے اس ضد میں چلے گئے، اگر ہم قرآن میں تحریف کے قائل نہ ہوئے تو عثمان کی صلاحیت کو ماننا پڑے گا۔ اب سنو، یعنی اگر ہم تحریف کے قائل نہ ہوئے تو پھر ہم اصحاب کے وہ جو خاص طور پر ابابکر کے صلاحیتوں کو ماننا پڑے گا، اس لیے کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، بنیاد یہ ہے قرآن کی جمع، قرآن کی ترتیب، اس کی آیت با آیت کی ترتیب پیغمبر نے زبان وحی سے کرایا ہے، اس میں نہ کسی صحابی کا کوئی عمل داخل ہے، حتیٰ کہ اس کی ترتیب میں حضرت علی کا بھی کوئی عمل داخل نہیں ہے، یہ محض وحی ہے۔ یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھو، جب آپ ایک چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس کو اس طرح سے بیان کرو کہ مخالف کو اپنی انگلی رکھنے کی وہاں گنجائش ہی نہ رہے۔ کلیئر کر تو اس چیز کو سمجھ آ گیا؟ ہاں، اس کی ترتیب میں، اس کی جمع آوری میں، اس لحاظ سے کہ قرآن کی کون سی آیت کس جگہ پہ رکھنی ہے، یہ بھی وحی الہی کے مطابق خود حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب میں آپ کو جمع قرآن کے جو مراحل ابتدا میں جو عام طور پر اہل سنت کے ہاں بیان کرتے ہیں، میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے دور میں قرآن لکھا گیا، ٹھیک، لکھا گیا، پھر اس کے بعد جب خلیفہ اول کے دور میں قرآن کو کتاب کی شکل دیا جا رہا تھا تو اس وقت وہ کہتے ہیں ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی، قرآن کمیٹی۔ اس کمیٹی میں 3-4 افراد تھے، لیکن سربراہی اس کی حضرت زید ابن ثابت کو دیا گیا۔ وہ پیغمبر کے اصحاب میں سے ایک صحابی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، کاتب قرآن بھی تھا، اس کو یہ ذمہ داری دی۔ اب کیا ہوا اس طرح سے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی، پیغمبر کے بعد جب قرآن کتاب کی شکل میں لکھا جا رہا تھا، یہ ان کا نظریہ ہے اہل سنت کا، جب قرآن کی شکل میں قرآن کو کتاب کی شکل میں لکھا جا رہا تھا تو ایسا کیا کہ ان کو حکم دیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت میں نے پیغمبر سے سنی ہے، اس کے ساتھ 2 گواہ بھی لائیں تو آپ اسے قرآن میں لکھو۔ کتنا سطحی بات ہے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی ایک بندہ کہے یہ آیت ہے میں نے پیغمبر سے سنی، ایک نمبر 2 یہ 2 گواہ ہیں، یعنی ہم تینوں اکٹھے تھے، پیغمبر سے ہم نے سنی اور ہم نے لکھا، اور یہ 2 اس کے کیا ہے، گواہ ہے۔
وہ کہتے اسی بیس اور بنیاد پر کچھ بڑے بزرگ صحابہ کرام کی آیتوں کو نہیں لکھا گیا. اب دیکھیں یہ تحریف کے شبہ میں عرض کر رہا تھا نا آپ کو، تحریف کی شبہ ابتدا میں یہ ابھی سارا بلیم لگاتے ہیں شیعوں پر کہ شیعہ قرآن میں تحریف کے قائل. آپ دیکھیں تحریف کے شبہ جو پیدا کیا گیا وہ اصل میں جمع قرآن کے اس نظریے کی وجہ سے ہی پیدا ہوا ہے جس میں لوگوں کا صحابہ کرام کو فضیلت دینے کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کی جمع آوری میں صحابہ کرام کی مرہون منت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کبار نے کچھ آیتیں پیش کی لیکن 2 گواہ پیش نہ کر سکے. اب آپ دیکھیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. وہ کہیں کہ ہم نے پیغمبر سے یہ وحی سنی ہے، یہ آیت ہے، کہا گیا 2 گواہ لاؤ، تو کہا ہمارے پاس 2 گواہ. کہتے ان کی آیتوں کو نہیں لکھا گیا. جمع قرآن کو اس قدر محکم بنانے کے لیے انہوں نے 2 گواہوں کا ایک سلسلہ رکھا. اب آپ توجہ کریں، 2 گواہوں کا سلسلہ رکھا، اور جس کے پاس 2 گواہ نہیں تھے اس کی آیت کو شامل نہیں کیا گیا. اب آپ بتاؤ نمبر 1 شبہ پیدا ہوا یا نہیں ہوا کہ کچھ آیتیں بعض صحابہ کے پاس تھی، 2 گواہ نہ ہونے کی بنیاد پر ان قرآن کی آیتوں کو موجودہ قرآن میں درج نہیں. حتیٰ کہ جمع قرآن کی اس بات کو اور مستحکم بنانے کے لیے وہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ حضرت عمر کے بھی بعض آیات کو قبول نہیں کیا. حتیٰ یہ کہ حضرت عمر کی بھی بعض آیات کو اسی بنیاد پر قبول نہیں کیا گیا کہ ان کے پاس 2 گواہ نہیں تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو یہ ہو گیا 2 گواہ. فرض کریں اگر ایک بندے کے پاس ہو کسی آیت کی، کسی وحی کی 2 گواہ ہو، ایک کے پاس ہو 3، ان میں تضاد ہو تو کیا کریں گے؟ اب مسئلہ آیا نہیں آیا؟ ان میں تضاد ہو، ایک نے کہا ہم نے ان الفاظ کے ساتھ پیغمبر کو تلاوت کرتے ہوئے سنا. مثلا یہ اہل سنت کی بہت ساری تفاسیر میں، ان میں سے خاص طور پر الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے. الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطی کی ہے. ان میں بعض ایسی روایتیں نقل کی گئی، مثلا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہے نا؟ وہ کہتے ہیں اس میں بھی لفظ غیر کے ساتھ تھا، ولا کے ساتھ نہیں تھا، غیر الضالین تھا. اب آیا فرض کرو ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے پیغمبر کو ولا الضالین کی جگہ پر غیر الضالین کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. اس کے پاس ہو 2 گواہ. ایک نے کہا ولا الضالین کو ہم نے 3 گواہوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں، یا اس کا برعکس کر دو. یہاں کس کو قبول کریں گے؟ کیا معیار ہے؟ بات سمجھ. جب آپ قرآن کے اندر غیر معصوم ہاتھوں کو دخل کی گنجائش دیں گے تو قرآن میں اختلاف کی سب سے پہلی بنیاد وہی سے رکھی گئی ہے جب لوگوں نے یہ نظریہ بنایا کہ قرآن کو صحابہ نے جمع کیا. اسی لیے ہم اس بنیاد پر اس نظریے کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن بائے بسم اللہ والناس کی سین، اس کے ہر لفظ پیغمبر کے حکم سے، پیغمبر نے وحی کے آرڈر پر اللہ کے حکم سے اپنے دور میں اس کو ترتیب دیا، اپنے دور میں لکھوایا، اور اپنے ہی دور میں قرآن مکمل کر کے الیوم اکملت لکم کی سند کے ساتھ امت کے پاس چھوڑ کے چلے گئے. قیامت تک اس میں نہ کوئی تحریف کر سکے گا اور نہ اس سے پہلے کوئی کر سکا ہے. یہ ہمارا بنیادی نظریہ ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو بنیاد آپ ہمیشہ ذہن میں رکھو، یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ وہیں سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو اس وقت عامت الناس عوام کے ہاتھوں میں ہے، مسلمانوں کے پاس موجود ہے، یہ وہی الہی ہے جو پیغمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے.
اس میں نہ ایک لفظ کا اضافہ ہوا، نہ اس میں کسی لفظ کی کمی ہوئی، نہ اس میں یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے دور میں یہ آیت کی ترتیب وہ تھی آج وہ ہے، ناذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت اور پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے، اس میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں، اب اگر فرض کریں ناذ باللہ تبدیلی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس دور میں ہوئی۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا تبدیل کیا گیا کس دور میں ہوا؟ 3 دور یا 4 دور، دور خلفائے آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں یہ خلفاء کے دور میں، اس کے بعد تو تقریباً ناممکن ہو گیا، قرآن کے نسخے اتنے پھیل گئے۔ اس سے پہلے شیخین کے دور میں، یعنی خلیفہ اول دوم کے دور میں، خلیفہ سوم کے دور میں، یا حضرت علی کے دور میں، کس دور میں ہوا؟ انہی خلفاء کے دور میں۔ یاد رکھ، اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن حضرت علی کے دور میں تحریف ہوئی تو آپ ذہن میں رکھیں یہ تو علی کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، ہاں، اور سب سے بڑی ذمہ داری ویسے آپ ذہن میں رکھو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ ہی کی ہے، علی کی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ تو اللہ نے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے چکا ہے۔ ایک حضرت علی کے دور میں نہیں، اور ادھر آ جائیں خلیفہ سوم کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں کیا تحریف ہوا؟ اس تو اولاً تو ہم تحریف کے قائل ہی، جو لوگ کہتے تحریف ہوا ہے تو ان سے سوال یہی ہوگا حضرت عثمان کے دور میں۔ اب دیکھیں تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، حضرت عثمان کے اوپر ہر قسم کا الزام موجود ہے، ہر قسم کا الزام موجود ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کے بعض نسخوں کو جلایا ہے، احراق قرآن، حضرت عثمان نے قرآن کے بہت سارے نسخوں کو جلایا ہے۔ حضرت عثمان کے اوپر مالی کرپشن کا بھی الزام ہے، اقربا پروری کا بھی الزام ہے۔ بعض ایسے لوگوں کو جن کو پیغمبر نے اپنی حیات میں مدینے سے نکال دیا تھا، پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہوئے اسے واپس لانے کا بھی الزام ہے، اور یہ درست الزام ہے، یہ آپ ذہن رکھو ہے۔ لیکن کسی مخالف نے آج تک یہ الزام نہیں لگایا انہوں نے کسی آیت میں رد و بدل کی ہو، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ جو لوگ چھوٹے چھوٹے الزامات کو نہیں چھوڑتے تھے، تاریخ میں نہیں چھوڑتے تھے نا، مخالفین تھے، نہیں چھوڑتے تھے، بالکل نہیں چھوڑتے تھے، کیا وہ قرآن میں تحریف جیسے بڑے الزام کو چھوڑ سکتے تھے؟ تقریباً ناممکن ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تاریخ میں آج تک کہیں پہ نہیں لکھا ان کو اس بیس پہ ہم نے ان کی مخالفت کی ہو کہ انہوں نے قرآن کی فلاں آیت کی ترتیب بدل دی یا اضافہ کیا یا نعوذ باللہ انہوں نے کیا کی، کمی کی، کہیں پر اس کا تذکرہ نہیں۔ شیخین کے دور میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں نہیں تھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر شیخین کے دور میں آیتوں میں کوئی تبدیلی کا امکان ہوتا تو حضرت ابابکر کو، زہرا کو اپنی وراثت سے محروم کرنے کے لیے کسی حدیث کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی، آیا وراثت کو ہی قرآن سے نکال دیتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آیا وراثت کو ہی قرآن سے نکال دیتے، جبکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں آیا وراثت کا موجود ہونا، زہرا سلام اللہ علیہا کا اس آیا وراثت سے اپنے حق کا استدلال کرنا، شیخ صاحب کے پاس اس کے جواب کے طور پر کوئی آیت کا نہ ہونا اور اس کے سہارے کسی حدیث سے لینا اس بات کی دلیل ہے قرآن کی کسی آیت کو قرآن سے نکالنا ان کی بس کی بات بھی نہیں تھی۔ یہ حقیقت ہے، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھو، یہ معجزہ الہیہ میں سے ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں ضرور اس سلسلے کو ہم